السلام علیکم۔ 10th کلاس آج ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان بطور ایٹمی طاقت یا پاکستان کا جوہری پروگرام۔ کسی بھی ملک کی مضبوطی کے لیے اس کا دوسرے ملکوں کے ساتھ خارجہ تعلقات اور اس کا دفاعی صلاحیت میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے سائنس اور ترقی کے دور میں کسی بھی ملک کا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا اس ملک کی مضبوطی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ 1945 میں امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملے کیے اور وہ شہر منٹوں میں تباہ کر دیا۔ اس پروگرام کا مقصد صرف اپنی طاقت کا دعویٰ بولنا تھا اور اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کرنا تھا۔ امریکہ کو دیکھتے دیکھتے فرانس، رشیا اور برطانیہ نے بھی اس تگودوں میں مہارت حاصل کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ وہ بھی ایٹم بم بنانے کی انہوں نے بھی صلاحیت حاصل کر لی۔ بھارت بھی اس کی دوڑ میں شامل ہوتا گیا۔ تو 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی طاقت توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ 1971 میں کراچی میں انہوں نے پہلا ایٹمی بجلی گھر بنایا۔ اس کا مقصد صرف صنعتوں کو فروغ دینا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایٹمی توانائی حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ جو بجلی گھر ہے یہ پوری ضرورتوں کے لیے ناکافی تھا۔ بھارت نے 1974 میں راجستھان کے صحرا میں پہلے ایٹمی دھماکے کیے۔ جب یہ بھارت نے دھماکے کیے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایشیا میں اپنی طاقت کا رعب جما سکے، اور جب اس کے دھماکے کرنے کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ری پروسیسنگ ایٹمی پلانٹ بنانے کے حصول کی خواہش کی۔ انہوں نے ان سے قرضہ لینے کے لیے 1976 میں دونوں ممالک نے معاہدہ کیا اور فرانس جو ہے وہ پلانٹ کی کل قیمت جو 40 کروڑ تھی اس میں سے 10 کروڑ ڈالر دینے پر راضی ہو گیا، اور قرضے کی پہلی قسط بھی دینا تھی کہ دوسری عالمی طاقتیں ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ پاکستان ایٹمی طاقت کے حصول کے لیے کوشش کرے یا پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پہ ابھرے۔ اس لیے اس نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ پاکستان کو اپنا ایٹمی پلانٹ نہ دے، اور اس کے لیے جو قرضہ لینا تھا وہ بھی اس نے رکوا دیا، اور فرانس نے معاہدے کے باوجود ایٹمی پلانٹ کی جو فراہمی ہے وہ روک دی۔ جنرل ضیاء الحق اور جوہری پروگرام بعد ازاں جو جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں یہ جوہری پروگرام کی کوششیں جاری رکھی۔ 1984 میں جو عبدالقدیر خان ہیں انہوں نے کہا کہ یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، یورینیم ایک ایسی دھات ہے جو کہ ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کی تکنیک جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی اور ہم اب ایٹم بم بنانے کے لیے ہمارے راستے کھل گئے ہیں۔ پاکستان کے جو خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان کسی بھی طرح ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے مراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے اور بھارت کے شہروں کو پر حملہ کر سکتا ہے اور ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یورینیم کو پوری طرح افزوں کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے اور ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی بھی صلاحیت حاصل کر لی ہے، یعنی ہمیں پوری طور پر ایٹمی صلاحیت بنانے کی طاقت حاصل کر لی ہے اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جب اس اعلان کے ساتھ ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایک جوہری پروگرام خفیہ رکھا گیا تھا دونوں نے آپس میں، مگر اس اعلان کے ساتھ ہی امریکہ نے دباؤ ڈالا پاکستان پر کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام بند کر دے، ورنہ پریسلر ترمیم کے ذریعے اس کو دفاعی سامان کی فراہمی روک دی جائے گی، اور اس نے واقعی ایسا کیا اور اس نے دفاعی سامان کی فراہمی روک دی اور جو قرضے کی فراہمی ہے وہ بھی پاکستان کو روک دی۔ اس طرح پاکستان کو پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں بھی جکڑ لیا گیا۔ 1998 میں بھارتی جنتا پارٹی جب برسر اقتدار آئی تو اس نے بھارت میں اپنا سکہ جمانے کے لیے اور ایشیا میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے اپنی سیاسی طاقت کا رعب جمانے کے لیے اس نے
दोबारा से 1998 में धमाका किए और 5 एटमी धमाके किए उस पे, और ये धमाके उसने 11 मई को पोखरान के रेगिस्तान में किए। उसको देखते देखते पाकिस्तान ने भी ऐलान किया कि हम भी एटमी, क्योंकि हमने अपनी एटमी सलाहियत पा ली है और इसमें ताकत हासिल कर ली है, तो हम भी एटमी अपना जो प्लांट है उसको एक्सपोज करेंगे। अमेरिका के जो सदर बिल क्लिंटन है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने पाकिस्तान को कहा कि वो भारत की जारहियत का जवाब ना दे और अपने एटमी जो धमाके हैं वो ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने बगैर किसी, पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त नवाज शरीफ का दौर था, उन्होंने कहा कि हम ये ज़रूर करेंगे, और बग़ैर किसी दबाव के इखलाकी जुर्रत का और कौमी गैरत का मुजाहरा करते हुए 28 मई 1998 को, यानी 1998 को 28 मई को बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर, चागी के जो पहाड़ है वहाँ पे इन्होंने 7 धमाके किए। यूँ एटमी धमाके के होते ही पाकिस्तान 7वां इस्लामी मुल्क बन गया और इस्लामी दुनिया में वो पहला एटमी इस्लामी मुल्क बन गया। और इस तरह पाकिस्तान का कौम का जो सर है फ़ख्र से बुलंद हो गया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया। 28 मई को हम यौम तकबीर के तौर पर मनाते हैं। कौम हर साल ये दिन पूरे वक़ार और जोश व खरोश से मनाती है। इसमें जो अहम पॉइंट है उसको आपने अंडरलाइन करना है, यानी पहला एटमी बिजली घर कब बना, प्रेसलर तरमीम में क्या पाबंदियाँ लगाई गई, भारत ने पहले एटमी धमाके कब किए, यौम तकबीर कब मनाया जाता है, ये अहम पॉइंट, भारत में जनता पार्टी कब बरसर इक़्तिदार है, ये सब कुछ आपने अच्छी तरह याद करना है और इसको MCQs के तौर पे और ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करना है। थैंक यू।